اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری آج کی یہ گیدرنگ جس میں ہم کویسچننگ فیتھ کے بارے میں بات کریں گے۔ Now آپ چونکہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں تو جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں میرے دل میں کوئی ہمدردی نہیں ہوتی ان کے لیے کہ انہیں شاید یہ بات سمجھ نہیں آئے گی بیکاز یو شوڈ، میں مذاق کر رہا ہوں، بٹ دس از اے پلیس ویئر آئیڈیاز کو چیلنج کیا جاتا ہے، نالج کریٹ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم پھر یہ نہیں کر سکتے کہ ہلکی پھلکی باتیں کی اور اس کے بعد اگلے دن آپ کو بھی یاد نہیں اور مجھے بھی یاد نہیں۔ سو وی آر گوئنگ ٹو ڈگ ڈیپر، سو وی ول ڈسکس فیتھ، وی ول ڈسکس دی آئیڈیا بیہائنڈ ریشنلٹی، دی آئیڈیا بیہائنڈ کوشچننگ۔ جب آپ کوشچن کرتے ہیں اس کا پیچھے مقصد کیا ہے؟ از دیٹ سم تھنگ یو وانٹ ٹو فائنڈ آؤٹ؟ And what is being perturbed in your existing worldview which generates this question? Which means کہ آپ کا کچھ نہ کچھ تو پہلے کسی نہ کسی چیز تو واقف ہیں، اس پہ آپ کو کتنا یقین ہے کہ جب وہ چیز ڈسٹرب ہونا شروع ہوتی ہے، وہ خیال، وہ نظریہ، کہ آپ پھر ایک اور نظریے پہ سوال اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، یا کسی دوسرے نظریے سے متاثر ہو کے اپنے نظریے پہ سوال اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ Is the world even possible without faith؟ یہ کچھ ابتدائی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر ہم کوشچن اور آنسر جتنا اس کو ہم میکسیمم کر سکیں۔ دیکھیں، سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے فیتھ کو کوشچن کیا جا سکتا ہے؟ اس چیز کو قرآن میں اللہ عز و جل نے مختلف طریقوں سے ایڈریس کیا ہے۔ شک کیا ہے، وسوسہ کیا ہے، اور ایسی ڈسپیرٹی کیا ہوتی ہے جس سے آپ ایک سٹریس یا انیز ایٹ سائیکولوجیکل لیول فیل کرتے ہیں۔ یہ سب مختلف چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ عز و جل نے جو قرآن کی ایگزیکٹو سمری یعنی کہ سورہ فاتحہ، جب اس سے بات آگے گئی، آگے قرآن کا تعارف کرایا، تو پہلی بات جو کہی، ایک کتاب کا اور اس کے قاری کا ایک ریلیشن شپ بتایا کہ یہ کتاب کیسی ہے۔ آپ نے یہ ترجمہ سنا ہوا ہے اس کا کہ الف لام میم، اس کے بعد ہے کہ یہ کون سی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، رائٹ؟ یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے۔ I'm sorry to put it this way. In fact, let me rephrase it. یہ ترجمہ بذات خود غلط نہیں ہے، لیکن یہاں پہ موسٹ اپروپریٹ فارم میں نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی اس کو پہلی بار جب ترجمہ شک کے طور پہ لوگوں میں یہ عام ہوا تو اس کے بعد شک کی جو بھی ٹرانسلیشن کسی بھی زبان میں اسی میں ہوتا رہا۔ فار ایگزامپل انگلش میں ڈاؤٹ، بات کبھی آپ نے سوچی ہے کہ شک بذات خود عربی زبان کا لفظ ہے، تو اللہ عز و جل کو کیا مشکل تھی اگر وہ کہتے کہ لا شک فیہ ایز اپوز ٹو لا ریب فیہ؟ تو قرآن میں تو کوئی چیز بغیر مقصد کے استعمال نہیں ہوتی، اور پھر یہ عربی زبان میں ہے، عربی زبان میں تو ایک لفظ کے اتنے مختلف معنی و مفاہیم ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ پریسائسلی شک نہیں کہا گیا بلکہ ریب کہا گیا، وہ شک اور ریب میں فرق ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شک ریب کی ڈومین سے باہر ہوتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شک ہی وہی شک نہیں ہوتا۔ سو مثال کے طور پہ جیسے آپ کی یہاں پہ آپ LLB کر رہے ہیں، آپ IIT پڑھ رہے ہیں، کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، تو یہ یونیورسٹی کے ڈومین کے اندر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ LLB ہی یونیورسٹی ہوتی ہے۔ تو ایک کل کے اندر ایک جزو ہو سکتا ہے، لیکن وہ جزو اس کل کی ڈیفینیشن نہیں ہوتا۔ Does that make sense؟ ریب کا مطلب ہے ٹو ایکسپلین ان اے وے کہ ایک ایسی سائیکولوجیکل اسٹیٹ جس کے اندر ایسی ڈسپیرٹی پائی جاتی ہو کہ آپ نفسیاتی طور پہ کنفلکٹڈ ہو جائیں۔ ٹھیک، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کے اندر یہ خوف نہ آ جائے، آپ کے اندر یہ ایک ہوتا ہے نا، انسان اندر سے جذباتی طور پہ ایک جذب کا شکار ہو جاتا ہے، نفسیاتی طور پہ ایسا نہ ہو۔ میرا اس پہ کچھ لمبے لیکچر بھی موجود ہیں، یہاں پہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اس کی ایگزامپل کے لیے میں آپ کو صرف ایک حوالہ میں آپ کو دیتا ہوں، جسٹ ٹو میک سینس آف واٹ وی آر سیئنگ۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف جا رہے ہیں، رستے میں کوئی ایک جانور ہے، ہرنی ہے، کوئی اس طرح کا کوئی جانور ہے وہاں پہ، اور غالباً اس نے اپنے بچوں کو دودھ پلانا ہے، پلانے والی ہے، سم تھنگ آف دیٹ سورٹ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ رستہ تبدیل کرو،
تھوڑے لمبے راستے سے اس کے اراؤنڈ جاؤ کہ کہیں اس کے دل میں رائب پیدا نہ ہو جائے، کہ یہ کسی مخمصے کا شکار نہ ہو جائے۔ آپ کسی جانور کے پاس سے گزرتے ہیں تو اس کے دل میں شک تو نہیں پڑتا نا، ٹریڈیشنل سینس میں ہم شک کہہ رہے ہیں، اس کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، ایک جذباتی اتھل پتھل مچ جاتا ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے، بے سکونی آ جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ کہیں یہ شک نہ کرنے لگے، کہیں یہ بے سکون نہ ہو جائے۔ تو قرآن اپنے قاری کا یہ تعارف کراتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کا تو اس کے اندر ہم شک کی بات نہیں کرتے کہ قرآن کے اندر کوئی ایسا شک ہوگا، لیکن انسان کے اندر شک پیدا ہو سکتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اس کو اللہ عز و جل نے مختلف حوالوں سے بات کی۔ ایک آپ نوٹ کریں، مثال کے طور پہ اللہ کے نبی ہیں ابراہیم علیہ السلام، وہ اللہ عز و جل سے کہتے ہیں کہ میں، آپ نے جو بیان کیا سارا کہ ہم مر جائیں گے پھر زندہ اٹھائے جائیں گے، یہ کیسے ہوگا؟ یہ شک نہیں ہے، وہ شک نہیں کر رہے ہیں، وہ ایک پروسیس پہ ایمان لائے ہوئے ہیں، اب وہ اس پروسیس کے اوپر اس کا ایک ڈیمونسٹریشن چاہ رہے ہیں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ کیسے ہوگا۔ اللہ عز و جل نے بالکل مائنڈ نہیں کیا۔ باقی آپ نے واقعہ سنا ہوئے، پرندے ہوئے، ذبح ہوئے، گوشت مکس ہوا مختلف جگہوں پہ اینڈ سو فورتھ۔ اس سے زیادہ امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے نبی کی ایک پرائیویٹ کنورسیشن تھی، اس کو قرآن میں ریکارڈ کر کے عام کیوں کر دیا گیا؟ ہے نا، یہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ اس واقعے سے بتا رہا ہے کہ ایسی باتوں سے پریشان نہ ہونا، اس پہ سوال اٹھاؤ، ضرور کرو، اس پہ تم شک کرنا چاہتے ہو نا۔ اسلام اس کو برا نہیں سمجھتا۔ تو آپ کے اندر جو ایک نیچرل انکوائری پیدا ہوتی ہے، اللہ نے بار بار قرآن میں کہا ہے کہ دیکھ، تم زمین میں گھوم کے دیکھو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ چپ کر جا، جو میں نے کہا ہے وہی ہے، اس پہ سوال نہ اٹھانا۔ یہ ایک ایتھیسٹک ویو ہے کہ مسلمانوں کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے، مسلمانوں کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے گولڈن ایرا میں جو یہ اتنی ستاروں کے دریافتیں اور نیویگیشن کے، سی نیویگیشن کے اکوپمنٹ بنانا، میڈیکل اکوپمنٹ بنانا، فلاسفی میں اتنی ترقی، یہ بغیر سوال کا ہی ہو گیا تھا۔ ویری اسٹرینج سورٹ آف ایک نظریہ ہے ان کا۔ تو اس کو قرآن میں عام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ if there is a query you have as a human being, you are bound to have queries because you are a thinking being۔ ہم روبوٹس تو نہیں ہیں بھائی، ہمارے ادھر سوالات پیدا ہوں گے، ضرور کرو، کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ لیکن انٹرسٹنگلی اس کی لمیٹیشن کہاں ہے وہ بھی اللہ عز و جل نے بتا دی۔ نیسیسری لمیٹیشن کہ جب لوط علیہ السلام کی قوم کو فرشتے اللہ کا عذاب لے کے جا رہے ہیں، رستے میں ملاقات ان کی ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ ابراہیم علیہ السلام، قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پراپر وہاں پہ جرح کی اللہ عز و جل سے، یہ کہ وہ اپنے جو ان کے ذہن میں تھا سارا کچھ بتایا۔ تو یہاں پہ اللہ نے کیا جواب دیا؟ اگر پنجابی انداز میں اسے کہیں نا تو اس کی انٹرپریٹیشن بنتی ہے کہ ابراہیم رہن تھے، جان دے اس گل میں، کہ یہ لمیٹیشن بتا دی کہ یہ ہوگا کہ آپ کے دل میں کوئریز ہوں گی، یہ ہوگا کہ آپ کی اپنی رائے ہوگی، بٹ دیر آر ایریاز جس کا تعلق ڈیوائن آرڈیننس کے ساتھ ہے، وہاں پہ آپ کے لیے سبمیشن کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے، کیونکہ وہ سبمیشن ہی اصل میں ہمارے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کوشچن نہیں اٹھا سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ریلیشن شپ کو دیکھیں۔ جو اللہ کو نہیں مانتا وہ تو ایک اور چیز ہے، جو اللہ کو مانتا ہے وہ انہی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ مانتا ہے کہ میں ہر معاملے میں محدود ہوں، میری عقل بھی، میرا علم بھی، میرا مشاہدہ بھی، میرا تجربہ بھی۔ تو اگر میں ایک ایسے اللہ کو مانتا ہوں کہ جو ان ساری ڈومینز میں مجھ سے سپیریئر ہے، تو مجھے بتائیے کہ میں اس کا انفیریئر ہو کے اپنے سپیریئر کو کیسے بتاؤں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ It may not make sense to me. That's perfectly possible. But then the next question is کہ کیا یہ اسلام کے ساتھ ایکسکلوسیو ہے؟ یہاں کہتے ہیں یار مسلمانوں کو دیکھو نہیں، یار وہ چپ کر کے مان جاتے ہیں، یہ تو سبمیشن ہوگی نا پھر۔ تو ہم کہتے ہیں ایبسولوٹلی that's the whole point، کیونکہ وہ سسٹم ہی کیا جس کے اندر سبمیشن نہ ہو۔ آپ جتنے ایجوکیشن، آپ یونیورسٹیز میں صرف پاکستان کی باتیں کرا، دنیا بھر میں جو ایجوکیشن لیتے، کین یو میک سینس آف ایوری تھنگ؟ نو یو کی ناٹ۔ آپ بچوں کو میتھس پڑھا رہے ہوتے ہیں، بچہ کئی دفعہ ایسے الٹے پھٹے سوال، آخر ٹیچر تنگ کہتا ہے یار اس کا یہی طریقہ کار کرنے کا، دس از what it is۔
اٹ ڈزنٹ مین کہ ٹیچر کو پتہ نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں اس کو ساری باتیں بتاؤں گا تو ہی مے ڈونٹ انڈرسٹینڈ. تو اس کو پہلے یہ چیز اس سبمیشن کے موڈ میں آئے کہ یہ میتھمیٹیکل رولز ہیں، باقی چیزیں اس کو سلولی چیزیں سمجھ، اور یہ سمجھ جانا کہ مجھے اگر سمجھ نہیں ہے تو میں پھر اپنی ناسمجھی کی بیس پہ اس کو سمجھانے کی کوشش نہیں کروں گا جس کی سمجھ مجھ سے سپیریئر ہے. دیٹ سولوز ایوری تھنگ، سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. لیکن اب یہاں سے نا ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. آپ نے بات سنی ہے کہ faith is one thing and evidence is another thing. اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہے تو خدا بھی آپ کا فیتھ کیوں ہے پھر؟ جی، فیتھ وداؤٹ ایویڈنس ہوتا ہے. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں تو ہم نے پہلے کہا تھا کہ ہم اب یونیورسٹی میں بیٹھے ہیں تو یہاں پہ ہم نے گہرے لیول میں جانا ہے. ایویڈنس بھی وداؤٹ ایویڈنس ہوتا ہے. I'm not joking. There is no evidence کہ جو ایویڈنس آپ کے سامنے ہے یہ ریئل ہے. رائٹ ناؤ فار ایگزامپل آپ بیٹھے مجھے سن رہے ہیں، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، کہ ہم میں سے کوئی بھی اس چیز کو ثابت کر سکتا ہے کہ اس وقت ہم عالم خواب میں نہیں ہیں. ہم خواب نہیں دیکھ رہے، میں خواب نہیں دیکھ رہا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ خواب نہیں دیکھ رہے کہ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنی کلاس میٹس کے ساتھ یا یونیورسٹی میٹس کے ساتھ بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں. وی ڈونٹ ہیو اینی ایویڈنس بیونڈ ڈاؤٹ کہ یہ ہو رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ہر چیز میں فیتھ ہے. تو وہ جو ایویڈنس ہمارے سامنے ہوتا ہے نا، وی پلیس فیتھ ان آور ابلٹی ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ ایویڈنس the way we understand things. That itself is a faith-based exercise. اور سائنس میں فیتھ بیسڈ ایکسرسائز کے بغیر آپ چل ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ انڈکٹیو ریزننگ پہ چلتی ہے. دیٹس وائی اٹ از آلویز ایوالونگ. آپ نے ایک چیز ڈسکور کر لی ہے تو اس پہ تحقیق ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ فنش کر دیں. وہ کیوں آن گوئنگ رہتی ہے؟ بیکاز آف دیٹ فیتھ دیٹ وی may find something else. اور جب وہ سامنے آتی ہے اگین وی پلیس our faith. اب یہ جاوید اختر صاحب کے ایک ڈبیٹ ہوئی، آپ نے سنی ہوگی، وہ فیتھ اور بلیف بہت زیادہ کریٹیسائز کرتے ہیں. ان کا بہت پرانا کلپ ایک آدمی نے مجھے بھیجا، کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ بلیف از سم تھنگ ایلس، فیتھ از سم تھنگ ایلس. اور اس میں انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ ہیونگ فیتھ از بیسکلی بینگ اسٹوپڈ. ہیونگ فیتھ از بینگ اسٹوپڈ. تو مجھے وہ کہتے ہیں کہ آپ کا اس پہ کیا جواب ہے؟ کہ بڑا عرصہ پہلے کی بات ہے. تو میں نے رپلائی کیا تھا کہ دیکھیے، جاوید اختر صاحب واز پلیسنگ ہز فیتھ in his ability to articulate his notion that having faith is being stupid, and at the same time he was placing his faith in his audience that they are able to understand what he is saying. So in that very sentence, Javed Akhtar Sahab was being stupid twice. Not only once, twice. Huh? So faith کے بغیر ہم کسی چیز میں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. فیتھ از اسینشیل. وہ کہتے ہیں نا کہ یار ہم تو ریشنلٹی کو مانتے ہیں. وہ بیسڈ آن واٹ؟ یو ہیو اے فیتھ ان یور وٹ ایور یو کال ریشنلٹی دیٹ یو آر گیٹنگ تھنگس رائٹ. اینڈ یو ہیو اے فیتھ پرٹیکولرلی اگر آپ ایوولوشنسٹ ہیں، کیونکہ یہ ایکسٹینڈڈ روٹ ہے، کیونکہ ایوولوشن کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں نا، مائنڈ شائنڈ کو تو وہ مانتے ہی نہیں ہے، ان کے دماغ ہے، بیکاز دیٹس واٹ مٹیریلزم پوزٹس. تو اگر آپ اپنے دماغ سے اپنی ریشنلٹی کو یوز کرتے ہیں، ہیئر از اے پرابلم. آپ کا دماغ پروڈکٹ ہے ایوولوشنری پروسیس کا. ایوولوشنری پروسیس ڈیزائنڈ نہیں ہے. یہ ان کے عقائد کی میں بات کر رہا ہوں، ہے یا نہیں میری اس پہ بحث نہیں ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ ڈیزائنڈ نہیں ہے، یہ اسٹوکیسٹک ہے، نو ٹیلرز، رینڈم، irrational. But then you place your faith in that دماغ کہ جو ایک irrational process سے ایوالو ہوا ہے، وہ آپ کو ریشنلٹی دے رہا ہے. There is the faith. So ان کے جتنے بھی کلیم ہیں اگر آپ ان کو ڈیکوڈ کرتے ہیں، everything collapses under a sound weight. Everything. لیکن اس کے باوجود وہ ایک مورل ہائی گراؤنڈ کلیم کرتا ہے کہ یار having faith is bad thing. وہ جان لینکس کا رچرڈ ڈاکنز کے ساتھ بڑا زبردست ایک ڈبیٹ ہوئی تھی، جس میں رچرڈ ڈاکنز فیتھ کو criticize کر رہے تھے. And Lennox said, Richard, do you have faith in your wife? And he replied, oh, yeah, I have a lot of faith in my wife. And Lennox's answer was, They can't get out of it.
to have faith in your wife, that means you don't deny faith. But if you don't have faith in your wife, well, what binds the relationship? So the faith को तो हम एक लम्हे के लिए, आपका किस चीज पे faith है, किसी भी स्टैंडर्ड एवोल्यूशन, मुझे आज तक पाकिस्तान और भारत में कोई एवोल्यूशनिस्ट ऐसा नहीं मिला जो एवोल्यूशन का मुकदमा एक्सप्लेन कर सके कि ये है क्या. डिफेंड करना तो बात की बात है ना. But they still believe that to be true, not that they know it to be true, because knowing comes from certain epistemology. It's a theory of knowledge. अगर आपको उसकी टर्म्स का नहीं पता, आपको उसकी टाइप्स का नहीं पता, यहाँ पे तो गुर्बत की ये हालत है. मुझे एक स्टूडेंट बहुत ही गुस्से वाला मिला, कहता है कैसर साहब पोल्यूट करते हैं आप माइंड्स को, इवोल्यूशन के खिलाफ बात करते हैं. मैंने कहा हजरत डार्विनिया साहब, मैं श्योर आपका गुस्सा बजा हो सकता है, मुझे एजुकेट कर दें. डू यू इवन नो कैसर साहब कि इवोल्यूशन की थ्योरी जियोलॉजी से, बायोलॉजी से, इवन बायोकेमिस्ट्री से, दिस इज द बेस्ट सपोर्टेड थ्योरी वी हैव फ्रॉम ऑल द डिसिप्लिन्स. And I asked him, sorry, which theory are you talking about? The evolution. And yeah, sure, but again, which theory are you talking about? Evolution. I got it. But which theory are you talking about? थर्ड टाइम उनको अंदाजा हुआ कि मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन फिर भी तसल्ली करने के लिए कहने लगे कि क्या मतलब. मैं कहा, डू यू नो कि इवोल्यूशन की थ्योरी एक थ्योरी नहीं है. So which one in particular are you talking about? इसके अंदर जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो सारी की सारी थियोराइज हुई हैं. So I want to be able to answer that, but I want to know, are you talking about classical Darwinism or neo-Darwinism, or are you talking about the theistic evolution, or are you talking about the intelligent design-based evolution, or within Darwinism are you talking about modern synthesis, or are you talking about the era that pre-existed modern synthesis, or are you talking about phyletic gradualism, or are you talking about stasis and saltations, self-organizing information? This is all different things. ये कोई एक चीज नहीं है, एक दूसरे के मुकाबले की चीजें हैं ये. Like, अच्छा जी, कसम चुवाला मेरे को लो. We don't know these. हमारे लिए बस ये ठीक है, एक चीज है, बस बात ठीक है, evolution. So why do we believe these things? Is not because we know them to be true, is because we believe them to be true. We place our faith in those scientists. मेरा ईमान है उस साइंसदान पे, उसने कहा है तो ठीक ही होगा. इस पे एक मीम भी मैंने बनाई थी बड़ा अरसा. सॉरी, मैं आखिरी बात खामोश के बाद हम स्क्रोल खोल देते हैं. इसमें मैंने एक मीम बनाई थी बड़ा अरसा पहले, एल पचिनो और रॉबर्ट नीरो के किरदार के हवाले से लेकर, हीट मूवी जो है वहाँ से लेकर उनका डायलॉग हो रहा था कि जिसमें एक देसी एथियस्ट या देसी डार्विनिस्ट कहता है कि इवोल्यूशन का नज़रिया बिल्कुल दुरुस्त है. तो सामने वाला पूछता है सबूत, तो आगे से कहता है सबूत उससे मांगो जिसने मुझे बताया है कि इवोल्यूशन का नज़रिया बिल्कुल दुरुस्त है. क्योंकि मैंने भी उसे नहीं मांगा है.